بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین کرام، آج ہمارا موضوع ہے اسلام میں عدل و انصاف کی اہمیت۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہیں عدل اور احسان کا حکم فرماتے ہیں۔ عدل کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ اچھائی کرے تو کم از کم اتنی اچھائی اس کے ساتھ کی جائے، اور اگر کوئی برائی کرے تو زیادہ سے زیادہ اتنی برائی اس کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ اور احسان یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو یا اس کو معاف کر دو یا اس برائی سے کم برائی کرو، اور اگر کوئی تمہارے ساتھ اچھائی کرے تو اس اچھائی کا بدلہ اس اچھائی سے زیادہ بہتر انداز سے دو۔ تو اسلام عدل اور انصاف کا مذہب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو بار بار یہ تاکید فرماتے ہیں۔ ایک جگہ سورہ نساء میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، کہ اے مسلمانوں انصاف کا جھنڈا لے کر کھڑے ہونے والے بن جاؤ، شہداء للہ، اللہ کے گواہ بن جاؤ زمین پر، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، خواہ یہ انصاف تمہارے اپنے خلاف جاتا ہو، تمہارے والدین کے خلاف جاتا ہو، اور خواہ رشتہ داروں کے خلاف جاتا ہو۔ یعنی اگر انصاف میں تمہارا نقصان ہو رہا ہو، تمہارے قریبی رشتہ داروں کا، والدین کا نقصان ہو رہا ہو، تو بھی انصاف کی بات کرو۔ اور دوسری جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا ھو اقرب للتقوی، کہ اگر ایک طرف تمہارے مخالف ہوں تو بھی ان کے ساتھ انصاف کرو، اور مخالفوں کی مخالفت تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو۔ ہمیشہ انصاف کا دامن ہاتھ میں پکڑے رہو اور نہ جانے دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افراد کے درمیان، معاشرے کے درمیان، عائلی زندگی میں عورتوں کے درمیان، اور اپنے گھر میں بچوں کے درمیان، ہر سطح پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انصاف اور مساوات کی تلقین فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں، بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک قبیلہ کی عورت نے، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، اس نے چوری کر لی۔ تو چوری جب ثابت ہو گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ یہ حضرت سیدہ عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مخزومیہ عورت تھی، یعنی قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتی تھی، اس نے چوری کر لی۔ تو اس پر جب چوری ثابت ہو گئی تو لوگوں نے کہا کہ اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفارش کی جائے کہ اس کی سزا کو کچھ نہ کچھ کم کرنا چاہیے۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو حضور غصے میں آ گئے، اور سرکار نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما ضل من کان قبلکم انہم کانوا اذا سرق الشریف ترکوا، کہ تم سے پہلے لوگ اس لیے برباد ہو گئے کہ جب ان میں کوئی امیر آدمی یا عورت چوری کرتا تو وہ اس کو چھوڑ دیتے یا جرمانہ وغیرہ لے لیتے، سزا نہ دیتے۔ وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، اور اگر کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد لگاتے۔ آگے سرکار نے فرمایا، وَأَيْمُ اللَّهِ، خدا کی قسم ہے، لو ان فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطع محمد یدہا، کہ خدا کی قسم اگر محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتے۔
اب اندازہ کریں کہ اس سے بڑی مثال اور کیا سیٹ کی جا سکتی ہے۔ اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہونے لگا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو تو یا تو مجھے معاف کر دے یا مجھ سے بدلہ لے لے۔ آخری وقت تھا سرکار کا، تو ایک آدمی کھڑا ہوا صحابی، اس نے کہا یا رسول اللہ، ایک دن دوران جہاد میں صف میں کھڑا تھا اور میرا پیٹ ذرا آگے نکلا ہوا تھا، تو سرکار نے اپنے ہاتھ سے، آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، تھوڑی سی مجھے ٹھوکر لگائی تھی میرے پیٹ پر اور فرمایا تھا کہ پیچھے ہو جاؤ، تو میں اس بات کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں نے اس صحابی سے کہا کہ صحابی تم عجیب ہو، حضور کے صحابی بھی ہو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینا چاہتے ہو، اور وہ بھی حضور کے آخری وقت۔ اس نے کہا نبی سرکار نے خود کہا ہے میں تو بدلہ لوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، بدلہ لے لینے دو۔ تو اس نے عرض کیا کہ جناب جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی تو اس وقت میرا پیٹ ننگا تھا، اور آپ کے جسم پر تو قمیض مبارک ہے، آپ بھی مہربانی فرما کے پیٹ ننگا کریں تاکہ میں بدلہ لے سکوں۔ تو سرکار نے اپنی قمیض مبارک اٹھا دی اور پیٹ ننگا فرمایا، تو وہ آدمی حضور کے پیٹ سے لپٹ گیا اور چومنے لگ گیا۔ اس قسم کے کئی واقعات ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میری کیا جرت کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لے سکوں، میں نے تو یہ ایک بہانہ کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کم ہیں اس دنیا میں، تو چلو جاتے جاتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے مس ہو کر جتنی برکت میں حاصل کر سکتا ہوں وہ کر لوں۔ اسی طرح عورتوں میں انصاف کے معاملے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عورتوں اپنی بیویوں کے ساتھ ان کے گھروں میں رہنے کے معاملے میں، ان کو چیزیں دینے کے معاملے میں مکمل مساوات برتتے تھے، مکمل عدل و انصاف کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ جہاں تک مالی معاملات کا تعلق ہے میں اپنی بیویوں میں مکمل انصاف کرتا ہوں، لیکن جہاں تک قلبی میلان اور دلی محبت کا تعلق ہے تو وہ میرے بس کی بات نہیں ہے، وہ مجھے بعض عورتوں سے، سیدہ عائشہ سے مثلا زیادہ محبت ہے، تو مولا جو میرے بس میں ہے وہاں تک تو میں انصاف کرتا ہوں، اور جو میرے بس میں نہیں، دل کا معاملہ ہے، مولا اس بارے میں مجھ پر گرفت نہ کرنا۔ اسی طرح اولاد کے معاملے میں حدیث پاک میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی تھے حضرت بشیر، تو ان کی بیوی نے ان کو کہا کہ میرے پیٹ سے جو تمہارا بچہ ہے نعمان، اس کو کوئی چیز ہبہ کرو۔ تو وہ کافی دیر ہو گئی اس معاملے کو چلتا چلتا، تقریباً سال گزر گیا، تو سال کے بعد ان کی بیوی نے پھر دوبارہ ان پر دباؤ ڈالا کہ میرے بیٹے کو اتنا مال ہبہ کرو، گفٹ دو، اور اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بھی بناؤ۔ تو حضرت بشیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور فرمایا یا رسول اللہ، میرے بیٹے نعمان کی والدہ ضد کر رہی ہیں کہ میں اس نعمان کو اتنا مال ہدیہ کروں اور آپ کو اس پر گواہ بھی بناؤں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے بشیر تیرے اور بھی بیٹے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان بیٹوں کو بھی تم نے اتنا مال ہبہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ظلم والے معاملے ہبہ اور ہدیہ پر جس میں زیادتی ہو دوسری اولاد پر میں گواہ نہیں بن سکتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے معاملے میں آنے والی جو بھی رکاوٹ ہو سکتی تھی، مثلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت، کہ جو آدمی رشوت دیتا یا لیتا ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا یہ دونوں جہنمی ہیں۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے اور فرما رہے تھے کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے فرمایا، عرض کیا حضور بتائیں۔ تو سرکار نے بتایا کہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور شراب پینا، زنا کرنا، قتل کرنا، یہ بڑے بڑے جرم ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ یہ بتاتے بتاتے یکدم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوش آیا، آپ نے ٹیک چھوڑ دی اور فرمایا الا
وقول الزور الا و شہادت الزور، خبردار جھوٹی بات کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ 3 دفعہ سرکار نے فرمایا کہ خبردار جھوٹی گواہی دینا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو جھوٹی گواہی چونکہ اس سے بھی عدل و انصاف کا خون ہوتا ہے، اس پر سرکار نے نکیر فرمائی، اور رشوت سے چونکہ عدل و انصاف کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، اس پر سرکار نے بہت سخت اقدامات فرمائے، راشی اور مرتشی دونوں کو جہنمی قرار دیا۔ اسی طرح جو قاضی ہے، قاضی کو فرمایا کہ لا یقضی القاضی بین الاثنین وہو غضبان، کہ قاضی کو ایسے حالات میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ جب قاضی ایب نارمل ہو اور غصے کی حالت میں ہو۔ قاضی کو فیصلہ اس وقت کرنا چاہیے کہ جب اس پر غصہ نہ ہو، وہ نارمل کنڈیشن میں ہو۔ اسی طرح فرمایا کہ قاضی کو جب تک مدعی اور مدعا علیہ دونوں کا موقف نہ سن لے اس وقت تک فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میرے پاس معاملات پیش ہوتے ہیں اور بعض اوقات کوئی ایک آدمی مدعی یا مدعا علیہ چرب زبان ہوتا ہے، وہ زیادہ فصیح و بلیغ ہوتا ہے، زبان دراز ہوتا ہے، اپنے معاملے کو اچھے انداز سے پیش کر لیتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا خبردار اگر کسی کے حق میں کسی چیز کا فیصلہ کر دوں اس کی زبان درازی کی وجہ سے یا غلط گواہوں کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، تو فرمایا اگر میں اس کو کوئی چیز دے بھی دوں تو اگر وہ اس کا حق نہیں ہے تو خبردار وہ میرے فیصلے کے باوجود نہ لے، ورنہ وہ اگر لے گا تو وہ آگ کا ٹکڑا ہوگا۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہی نازل ہوتی تھی، آپ کے تو غلط فیصلے کرنے کا گمان بھی نہیں تھا، امکان بھی نہیں تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والی نسلوں کے لیے یہ مثال سیٹ کر کے جا رہے تھے کہ اگر جج فیصلہ بھی کر دیتا ہے لیکن جس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے اس کا ضمیر اگر اس کو بتاتا ہے، اگر ضمیر مردہ نہ ہو، ضمیر اگر اس کو بتاتا ہے کہ میں حق پر نہیں ہوں، تو اس آدمی کو خواہ جج اس کے حق میں فیصلہ کر دے، اس آدمی کو وہ مال اور وہ چیز نہیں لینی چاہیے، وہ گویا جہنم کا ٹکڑا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عدل و انصاف کا علم بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔